دلائل نہیں دوں گا کہ 20 تراویح کے ہمارے پاس کتنے دلائل ہیں، دلائل دینا علماء کا کام ہے۔ بات آتی ہے ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ عام لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکے۔ ویسے تو دلائل الحمدللہ اہل سنت کے پاس بکثرت موجود ہے۔ ایک اگلی مثال دینا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ تراویح 20 نہیں 8۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ تراویح 20 ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لاہور سے آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی اس چیز کی قیمت 8 روپے ہے۔ آپ دوسرے کسی آدمی سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جناب اس کی قیمت 20 روپے ہے۔ اب آپ نے دونوں آدمیوں کی بات سن لی، ایک کہتا ہے 8 روپے، ایک کہتا ہے 20 روپے۔ آپ نے اپنی جیب میں پورا کرایہ ڈالا اور اس کی قیمت 8 روپے جیب میں ڈالی، لاہور چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دکان سے وہ چیز پوچھی تو وہ آگے سے آپ کو کہتا ہے کہ جناب اس کی قیمت 8 نہیں بلکہ 20 روپے ہے۔ اب آپ کے پاس ہے فقط 8 روپے۔ اب آپ نے سفر بھی کیا، کرایہ بھی خرچ کیا، سفر کی صعوبت اور تکلیف بھی برداشت کی، لیکن آپ کے پاس اس سے زائد پیسے نہیں ہیں۔ اب آپ واپس آئیں گے، دوبارہ پیسے لے کے جائیں گے تو آپ کو چیز لانی پڑے گی یا آپ ادھار کر کے آئیں گے۔ اور اگر آپ دوسرے بندے کے کہنے پر 20 روپے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور آگے جب دکاندار سے قیمت پوچھتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس کی قیمت 20 نہیں 8 روپے ہے، اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ 8 روپے کیجیے، باقی 12 روپے آپ کے پاس اپنی امانت جیب میں واپس ہے۔ اب وہ آپ کے پیسے ضائع نہیں جائیں گے، وہ آپ اپنے پیسے لے کے واپس آ جائیں گے۔ اندر غور کریں، ایک آدمی آپ کو بتاتا ہے قیمت 8 روپے ہے، ایک بتاتا ہے 20 روپے ہے۔ آپ 8 روپے لے کے جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا سفر، اگر وہ بتا دے کہ قیمت 20 روپے ہے تو آپ کا سفر بیکار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ آپ 20 روپے لے کے گئے، اب اگر یہ چیز 20 کی ہے تب بھی خرید کے لے آئیں گے، اور اگر 8 کی ہے تب بھی خرید کے لے آئیں گے، باقی آپ کے پیسے سے ہی سلامت واپس ہے۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھیں، بنا تشبیہ و تمثیل بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کریم پوچھے گا کہ تراویح کتنی پڑھ کے آئے ہو؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے 8 پڑھی ہے، اللہ فرمائے گا تراویح تو 20 تھی، باقی کہاں سے پوری کرے گا بتا۔ اگر ہم 20 پڑھ کے چلے گئے، اب اللہ کہتا ہے تراویح تو 8 ہے، اللہ فرمائے گا چلو باقی نمبروں کا ثواب دے دیتا ہوں۔ بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ 20 روپے لے کے جائیں، چیز 8 کی بھی آتی ہے تو آپ کے پیسے ضائع نہیں جائیں گے، آپ کے پاس محفوظ لے کے واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ 8 روپے لے کے جاتے ہیں اور قیمت 20 روپے کی ہے، آپ کا آنا جانا بیکار، آپ کا کرایہ بیکار، سفر کی صعوبت ختم، سب کچھ آپ نے برداشت کیا، لیکن چیز آپ کو نہیں ملی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر رب کائنات نے یہ فرما دیا کہ تراویح 8 نہیں 20 تھی، اب بتائیں وہاں تو ادھار بھی نہیں ملے گا اور واپس آنے کا ٹائم بھی تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ لو ان لنا کرتن وانا تمنا عامل، یا اللہ ایک مرتبہ دوبارہ کہتے ہم بیداری کا اعلان کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے دوبارہ واپس جانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب نہ بندہ واپس آ سکتا ہے نہ چیز اتار کے مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے 20 پڑھی ہے، دل پر سے بلوار تراویح 8 پیچھی تو 8 اللہ قبول کر لے گا، باقی نمبروں کے درجے میں آئے گا، اللہ ثواب عطا کرے گا، ضائع نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے دلائل تو قرآن و سنت کے بھی ہے، لیکن عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کے پاس چیز واقع مقدار میں ہو تو انسان بیکار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اب 20 تراویح پر امت کا اتفاق ہے، اتنا امت ہے تو اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو موجود کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن سب سے خوبصورت پڑھا کرتے تھے، بہترین سورہ قاری تھے، فرمایا تم نے باقاعدہ تراویح باجماعت لوگوں کو پڑھانی ہے۔ اب چوتھی ہماری دلیل ہے جس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ قیاس کے لیے ہماری دلیل ہے
یہ قیاس کے مسائل آپ عموماً علماء کو سمجھاتے ہیں، عوام کی سمجھ سے یہ اتنے آنے والے نہیں، اگر کبھی موضوع ہوا تو انشاءاللہ آسان بیان یہ بھی سمجھا ہوتا ہے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسئلہ اللہ کے قرآن میں موجود ہو کسی دوسری دلیل کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر مسئلہ اللہ کے قرآن سے نہ ملے، یہ نہیں کہ قرآن میں ہوتا نہیں ہے، قرآن میں نہ ملے وہ ہماری کمزوری ہے، ہمارا علم کم ہے، ہماری سوچ کم ہے، ہماری فہم کم ہے، ہماری رعایت کم ہے، یہ نہیں کہ قرآن میں ہوتا نہیں، قرآن میں ہوتا ہے، ہم کم عقل ہوتے ہیں، ہم نہیں نکال سکتے، پھر کہاں تلاش کریں گے؟ میرے مصطفیٰ کے فرمان میں تلاش کریں گے۔ اب یہ تو بات نہیں چاہیے کہ قرآن میں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا، قرآن میں ہوتا، دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ رب کائنات اس بات کو قرآن میں ایک جگہ پر نہیں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے بلا لفظ بلا یابسن الا فی کتاب مبین، ہر طرف اور خوش چیز کا بیان اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ دوسرے مقام پہ رب کائنات فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستقر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا مسئلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ پانچویں جگہ پر اللہ فرماتا ہے تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی قرآن تفصیل بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسی لیے حضور علیہ السلام کے شاگرد اول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹنی کی نگین گم ہو جائے تو مجھے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، میں قرآن کی فرق کردار نہیں کرتا ہوں، اونٹنی کی نگین بھی تلاش کر دیا کرتا ہوں۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن میں ہر مسئلہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کون نکال سکتا ہے کون نہیں نکال سکتا، ہر بندہ اپنی علم کی طاقت کے مطابق نکالتا ہے۔ اگر قرآن میں ہم کو نہ ملے تو پھر حدیث مصطفیٰ نے تلاش کر دی، اگر حدیث مصطفیٰ میں نہ ملے پھر اجماع امت کو دیکھا جاتا ہے، اگر اجماع امت میں نہ ملے تو پھر قیاس یعنی فقہ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ چار ہمارے دلائل ہیں جن سے ہم مسائل ثابت کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے دلائل دو ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو ہی اصول اطیع اللہ باقی رسول، ہم کہتے ہیں تمہارے دو اصول تمہیں سلامت، یہ قرآن میں بھی نہیں ہے کہ دو اصول ہونے چاہیے اور حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کی بات ہوتی تو اللہ کریم کیوں نہیں ارشاد فرماتا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولي الامر منکم، اللہ کریم نے یہاں تین کا ذکر کیا ہے، جو دو کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے تیسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ قرآن کے خلاف ہے، اور چار کی بات بھی قرآن کرتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ چار کی بھی بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو دو کی بات کرتا